مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں. ایک دور ہے دنیا میں آنے سے پہلے کا، اسے کہتے ہیں عالم ارواح، جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا. سارے انسانوں کی روحیں ایک وقت پر پیدا کی گئی. قیامت تک آنے والے ان کی روحیں پیدا ہو چکی ہیں، وہ اللہ کے خزانے میں ہیں. پھر اپنے اپنے وقت پر جب انسان کا جسم ماں کے پیٹ میں 7-8 مہینے میں تیار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ روح اللہ کے خزانے سے فرشتہ لاتا ہے، اللہ کے حکم سے لاتا ہے، اللہ کے خزانے سے لاتا ہے، اور اس روح کو ماں کے پیٹ میں جسم میں ڈال دیتا ہے. اور اسی وقت اللہ کے حکم سے یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ اس کی واپسی کی تاریخ اور وقت کیا ہے، یہ اس جسم سے واپس پھر کب جائے گی. اس کا وقت لکھا جا چکا، تاریخ لکھی جا چکی، اسے کوئی آگے پیچھے کر نہیں سکتا. تو ہمارے جسم میں جو روح ہے، اس کی واپسی کی تاریخ لکھی جا چکی ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ لکھ چکے ہیں اللہ پاک. انسان کا جسم تو بنتا ہے دنیا کی چیزوں سے. ماں باپ نے جو کچھ کھایا اس سے جسم بنا، اس میں سب چیز استعمال ہوئی، لیکن روح اس کے بننے میں دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی. وہ اللہ کا امر ہے، حکم، وہ براہ راست اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کی. اس میں دنیا کی کسی چیز کا استعمال نہیں ہوا اس کے بننے میں. تو یہ دوسرا دور ہے دنیا کا جس سے ہم گزر رہے ہیں. تیسرا دور ہے جو مرنے کے بعد آئے گا، جس کو آخرت کہتے ہیں. دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح، دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی زندگی، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی. یہ 3 دور ہیں ہر انسان کی زندگی کے. تینوں میں سب سے مختصر، سب سے چھوٹا وہ دنیا کی زندگی کا دور ہے، سب سے مختصر. عالم ارواح میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں ابھی وہاں ہیں. وہ ابھی کتنا زمانہ گزاریں گی دنیا میں آنے کے لیے، وہ اللہ کو معلوم. مرنے کے بعد پھر ہمیشہ رہنا ہے. دونوں کے بیچ میں دنیا کی زندگی ہے. یہ زمانہ سب سے چھوٹا اور سب سے مختصر ہے. ہمیں کیوں بڑا معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں بڑا اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے اور کیا دیکھا ہے؟ جب سے پیدا ہوئے دنیا کو ہی دیکھا ہے، اسی کو سنا ہے، اسی کو بھاگتے ہوئے، لوگوں کو اسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. ساری دنیا کو دیکھا ہے کہ وہ اسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے. یہ مل گئی تو سب ملا، یہ نہیں ملی تو کچھ نہیں ملا. یہ ملنا چاہیے جیسے چاہے ملے، حلال سے ملے، حرام سے ملے، جائز سے ملے، ناجائز سے ملے، اللہ کو خوش کر کے ملے، اللہ کو ناراض کر کے ملے، کسی طرح یہ مل جائے. تو ہم نے تو دنیا کے علاوہ دیکھا ہی نہیں کچھ، ہمیں کیا پتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں
آسمانوں میں بلایا، 7 آسمان کی سیر کرائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملے. پھر اللہ نے آپ کو جنت دکھائی، اس کی نعمتیں دکھائیں. حضور نے فرمایا کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے موتی کا ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا. میرا دل چاہا کہ یہ اتنا خوبصورت باہر سے ہے، اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا. تو میں نے چاہا کہ اس کو اندر جا کے بھی دیکھوں کیسا ہے. پھر میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ قریش کے ایک نوجوان عمر بن خطاب کا ہے. تو عمر، مجھے خیال ہوا کہ تم بڑے غیرت والے آدمی ہو، تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر جانا نہیں چاہیے، اس لیے میں اندر نہیں گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جنت دکھائی، نعمتیں دکھائیں، جہنم دکھائی، وہاں کے جو عذاب انسانوں کو ہو رہے ہیں وہ دکھائے، اپنے خزانے دکھائے، اپنی قدرت دکھائی. وہ سب کچھ دکھایا جو قیامت تک دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا. پھر حضور نے آ کے سمجھایا کہ اے لوگو، اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دکھایا ہے جو تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، اور نہ کوئی قیامت تک دنیا میں کوئی انسان دیکھ سکتا ہے. جو مجھے اللہ نے دکھایا ہے اس کے سامنے تمہاری دنیا ایسی ہے جیسے سمندر میں کا قطرہ. میں جو کچھ دیکھ کر آیا ہوں وہ سمندر کی طرح ہے، اور دنیا میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ قطرے سے زیادہ نہیں ہے. یہاں کی راحت خطرہ، یہاں کی مصیبت خطرہ، یہاں کی عزت خطرہ، یہاں کی ذلت خطرہ، یہاں کا عیش خطرہ، یہاں کی ہر چیز خطرہ، اور آخرت کی ہر چیز سمندر. وہ سمندروں کی طرح ہے تمہاری دنیا میں، اس میں کا ایک خطرہ آیا ہے. آپ نے مثالیں دے کے سمجھایا کہ دنیا کی پوری زندگی 100 سال کی بھی کسی کو ملی ہے تو اسے موت کے وقت پر ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ ایک دن تھا یا ایک دن کا کچھ حصہ تھا. اس کا احساس سب کو ہوگا، ایسا نہیں کسی کو ہوگا کسی کو نہیں ہوگا، سب کو احساس ہوگا. لیکن کب؟ موت کے وقت. اس وقت کا احساس کس کام کا؟ وہ تو زمانہ ہاتھ سے وقت نکل گیا. بڑے بڑے ظالم جابر جتنے دنیا میں گزرے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے نافرمان، ان کو بھی احساس ہو گیا. فرعون کو احساس ہو گیا ڈوبتے ہوئے. جب وہ ڈوبنے لگا سمندر میں، اسے احساس ہو گیا کہ میرا ہاتھ سے زمانہ چلا گیا. اس نے پکارا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں. تو اللہ نے جواب دیا یہ تیرے ایمان لانے کا وقت ہے. قارون زمین میں دھسنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اب اللہ کا حکم پورا کرتا ہوں، اب میں زکات دیتا ہوں. ورنہ وہ کہتا تھا، قارون کہتا تھا کہ مال تو میں نے میرے ہنر سے کمایا ہے، ہنر سے. اس میں اللہ کا کیا حق ہے؟ یہ تو میں مال کمانا جانتا ہوں، پیسے سے پیسہ بنانا جانتا ہوں، میں نے میرے ہنر سے مال کمایا ہے. موسیٰ، اس میں کیا اللہ کا حق ہے؟ تو میں نے ہنر سے کمایا، میرا ہنر ہے، ہنر. اللہ کے جتنے باغی ہیں نا وہ سب پیٹ بھرے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں ان کا نام ہے مترفین. قرآن میں ان کو کہتے ہیں مترفین. کون؟ جو عیش میں اللہ کے حدود کو توڑ کے نکل گئے. ان کے مال نے ان کو نشے میں ڈال دیا، ان کی طاقت نے ان کو نشے میں ڈال دیا. ان کو غرور کا، طاقت کا غرور، طاقت کا نشہ، مال کا نشہ، طاقت کا نشہ، جوانی کا نشہ، ان نشوں نے انہیں دھوکہ دے دیا، انہیں غرور میں ڈال دیا. عیاش لوگ، عیاش جو خواہشوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں، کہ
خواہش پوری ہو، جیسے چاہے پوری ہو. یہی سب سے زیادہ نبیوں کے مخالف ہوئے ہیں. ایک بادشاہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا. وہ لڑکی ان کے مذہب میں ان کے لیے جائز نہیں تھی. وہ رشتہ ایسا تھا کہ وہ جائز نہیں تھی. نبی نے کہا کہ تو اس سے نہیں شادی کر سکتا. لیکن وہ بادشاہ جو ہے وہ اس کا دل اس پر آ گیا تھا. تو اس لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ کیا یہ مولویوں سے پوچھتے ہو، ان کو کیا پوچھنا، تمہارے پاس طاقت ہے، طاقت، حکم کرو تمہاری فوج کو کہ جا کے ان کا سر کاٹ کے لائیں. تو وہ غرور، کہے کا غرور کہ میرے پاس طاقت ہے، طاقت. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جا کر ان کا سر کاٹ کے لاؤ. حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں. کس کا نام؟ یحییٰ علیہ السلام. تو اس کے سپاہی گئے، ان کا سر کاٹ کے لے آئے. اس نے ان کے سر کو ایک تشت میں رکھ کر اپنی محبوبہ کے پاس بھیجا. دیکھو یہ کاٹا تھا نا تمہارے میرے بیچ میں، یہ نکل گیا، لو. ان کا سر دمشق کی جامع مسجد میں دفن ہے. ہم ان کے سر کی خبر کی زیارت کر کے آئے. دھڑ کہیں ہے، سر کہیں ہے. سر ہے دمشق کی جامع مسجد میں، جامع عموی کہتے ہیں اس کو. ہم اس کی زیارت کر کے آئے، اس قبر کی جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ہے. تو آدمی اپنے عیش کے لیے نبیوں کا سر کٹوا دیا. اس نے نبی کا سر کٹوا دیا. پھر جو مصیبتیں آئیں وہ تو آئیں، لیکن اس نے اپنے عیش کے لیے نبی کا سر کٹوایا. یہی عیاش لوگ ہوتے ہیں جو حق کی مخالفت کرتے ہیں. حق ان کے گلے میں کانٹے کی طرح چپتا ہے، کیونکہ حق کی وجہ سے ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی. حق پہ جاؤ تو خواہش نہیں پوری، تو وہ حق کو توڑتے ہیں، خواہش کو پورا کرتے ہیں. تو یہ سب ظالم جابر موت کے وقت ان کو پتا چل جاتا ہے کہ میری حیثیت کیا تھی. لیکن اس وقت کا احساس کوئی کام نہیں آتا، وقت ہاتھ سے نکل گیا. موت سے پہلے احساس دلانے کے لیے نبی آئے. موت سے پہلے احساس، موت پر تو سب کو احساس ہو جائے گا، اس وقت کسی نبی کی ضرورت نہیں. اس وقت جو موت کا فرشتہ گلا پکڑے گا، بلی کبوتر کا گلا پکڑتی ہے، دیکھی نہیں؟ دیکھے گھر میں طوطا کوا کبوتر پال کو رہتی نا، کبتی بھی انہیں دروازہ کھل کو باہر آگا، نہیں تو دروازہ کھلا رہا، بلی اندر ہاتھ ڈالی تو اس کا گلا پکڑتی ہے. ایک طوطا، اسے اس کے مالک نے فارسی سکھائی تھی. کیا سکھائی تھی؟ فارسی. تو بڑی اچھی فارسی بولتا تھا. لیکن جب وہ غلطی سے باہر آ گیا، بلی نے اسے پکڑ لیا تو ہٹ رہا ہوں کرنے لگا. کسی نے کہا کہ اس کی فارسی کیا ہوئی؟ تو کسی سمجھدار نے کہا کہ موت کے وقت پر اصلی آواز نکلتی ہے، نقلی نہیں نکلتی. وہ تو نقلی تھی جو سیکھی ہوئی تھی. موت کے وقت پر نقلی نہیں نکلتی. وہ کیا نکلتی ہے؟ جو اصلی ہے وہ نکلتی ہے. یہ اس کی اصلی آوازیں نکل رہی ہے. تو موت کے وقت اصلی آواز تو سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے. موت کے وقت فرعون، حامان، شداد، قارون، نمرود، سب کی سمجھ میں آ گیا کہ دنیا نے ہمیں دھوکہ دے دیا، ہم دنیا کا سے دھوکہ کھا گئے. لیکن اس وقت کا سمجھنا کوئی کام نہیں آتا. اس لیے اللہ نے نبی بھیجے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے سمجھائیں. قرآن کریم میں سورہ یاسین میں بیان ہے. سورہ یاسین میں
کہ ایک قوم کی طرف دو رسول ہے. کتنے؟ ایک گاؤں کو کتنے گئے؟ دو. ان دونوں نے جا کے کہا اے لوگوں ہم اللہ کا پیغام لائے ہیں, اسے قبول کر لو, یہ اللہ کا پیغام ہے اسے مان لو, یہ اللہ کا پیغام ہے اس پر آ جاؤ, اسے قبول کر لو. تو پورے گاؤں والوں نے ان دونوں کو جھوٹا کہا کہ تم جھوٹے ہو, جھوٹے, تمہیں اللہ نے نہیں بھیجا, تمہارے پاس کوئی اللہ کا پیغام نہیں, تم دو جھوٹے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے کو ان کے ساتھ کیا اور 3 کی جماعت بنا کو بھیجا. اللہ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھو, اس میں ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے 3 کی جماعت بنائی. وہ 3 کی جماعت گئی اس گاؤں کو اور انہوں نے جا کے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, ہم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, ہماری بات سن لو, مان لو. تو 3 آدمیوں نے جا کے دعوت دی تو 3 کی دعوت پر ایک آدمی ایمان لایا. کتنے کی دعوت پر؟ 3 کی دعوت پر ایک آدمی, وہ بھی گاؤں کے کنارے رہتا تھا. گاؤں کے باہر کنارے پر کون لوگ رہتے ہیں؟ عام طور پر کنارے پر غریب لوگ رہتے ہیں. جو گاؤں کے باہر کناروں پر رہتے ہیں وہ کون لوگ رہتے ہیں؟ غریب لوگ رہتے ہیں. تو یہ غریب آدمی تھا, یہ ایمان لایا. اس نے آ کے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ کون سی بری بات کہہ رہے ہیں؟ یہ تو تمہارے بھلائی کی بات کہہ رہے ہیں, یہ تو تمہارے خیر خواہ ہیں, تمہاری بھلائی کی بات کہہ رہے ہیں. اور یہ جو کام کر رہے ہیں اس کام کے بدلے میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ دو. تو تمہارے سے کوئی تنخواہ نہیں مانگ رہے, تمہارے سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہے, یہ تو اللہ کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں. تو کیوں نہیں ان کی بات مان؟ تمہاری عقل کو کیا ہوا؟ تمہاری عقل کو کیا ہوا؟ کھوپڑی میں نہیں ہے اندر؟ کیا اچھی بات کہہ رہے ہیں, کوئی بری بات نہیں کہہ رہے, اور پھر جو کر رہے ہیں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے کہ ہم نہ یہ بدلہ دو اس کا. پھر کیوں نہیں ان کی بات مانتے؟ ان کی بات ماننے میں تمہیں کیا چیز آڑے ہے؟ اس آدمی کا کام یہ تھا کہ اس نے ان کے ساتھ ہو کر قوم کو سمجھایا کہ ان کی بات مان لو, اس پہ تمہاری بھلائی ہے. اس گاؤں, اس بستی والوں کو اتنا غصہ آیا اس آدمی کی بات پر. تو کون رہا بولنے والا؟ ہم نا, تو ان کے ساتھ مل جاتا اس جا کو, تو بھی جا تبلیغ والے میں مل گا, تو بھی مل گا تبلیغ والے میں, گاؤں چھوڑ کو, تو بھی گاؤں چھوڑ کو کیا کرا بولو, تبلیغ والے میں مل گا. تجھے مارتے تک تجھے اگر کو پتھرے اٹھا کو مارے انہیں وہیں شہید ہوگا. وہ وہیں شہید ہو گیا. قرآن پڑھتے ہی نہ پڑھے تو اتنا سب معلوم ہوگا. یہ واقعہ قرآن کا سورہ یاسین میں بیان ہوا ہے. وہ لوگ اتنے غصے آئے, انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ وہ شخص کیا ہوا؟ شہید ہو گیا. اب شہید ہو کے کہاں چلا گیا؟ کہاں گیا؟ اس کی روح کہاں گئی؟ اللہ کے پاس. اب وہاں کیا ہو رہا ہے وہ قصہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. دنیا میں کیا ہوا وہ بھی بیان کیا, اور اس کے شہید ہونے کے بعد جب اس کی روح اللہ کے پاس گئی وہاں کیا ہوا قرآن نے وہ بھی بیان کیا. جب وہ اللہ کے پاس گیا تو اللہ نے اس شہید سے کہا کہ جا تو بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, جا تیرے سارے گناہ معاف, تیرے اس کے پہلے کے جتنے قصور تھے وہ معاف, اور جا تو میرے ان بندوں کے ساتھ شامل ہو جا جو میرے
میرے مکرم عزت والے میرے بندے جن کو میں نے عزت دی، ان کے ساتھ تو جا کے بہشت میں، جنت میں ان کے ساتھ شامل ہو جا۔ اب اس شہید کی ایک تمنا ہے، اس کی ایک تمنا ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ کیا تمنا ہے اس کی؟ بولو کیا تمنا ہے اس کی؟ کیا تمنا ہوگی اس کی؟ بولو۔ اس شہید کی تمنا یہ ہے کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، یہ تو قرآن میں بیان نہیں ہے، لیکن تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شہید کہتا ہے اے اللہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے تاکہ میں جا کے میری قوم کو بتا دوں کہ تو نے مجھے کیا کیا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمارے اصول کے خلاف ہے، جو دنیا سے آ گیا وہ تو پھر دنیا میں جا نہیں سکتا، لیکن تیری بات میں دنیا والوں کو پہنچا دوں گا۔ جو تو پہنچانا چاہتا ہے تو جا کے نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ جو دنیا سے آ گیا وہ پھر دوبارہ دنیا میں جا نہیں سکتا، یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے، لیکن میں تیری بات دنیا والوں کو پہنچاؤں گا۔ تو جا کو کتنا کو بولیں گا؟ تو کتنا بولیں گا؟ جا کو بولو بھائی، 1000 2000 10,000 لاکھ 2 لاکھ، لیکن میں تیری بات قیامت تک آنے والوں کو بتاؤں گا۔ قیامت تک آنے والوں کو میں تیری بات بتاؤں گا۔ تو اللہ نے اس کا سارا قصہ کہاں بیان کر دیا؟ ہم نہ سب معلوم ہوگا؟ نہیں ہوا، نہیں ہوا؟ اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو معلوم ہوگا۔ یاسین شریف جتنا پڑھی جاتی ہے شاید قرآن کی کوئی سورت پڑھی جاتی ہو، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ خالی موتا پہ پڑھنے کا واسطے نہیں ہے، زندہ پہ پڑھنے کی بھی ہے۔ زندہ پہ بھی پڑھنا، ہمیں کیا کرتی؟ خالی موتا پہ پڑھتی، زندہ کی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھو زندہ میں کچھ نہ سنا رہا ہوں تمہیں۔ تو اس شہید نے کہا یا اللہ میری تمنا پوری کر دے۔ کیا تمنا اس کی؟ کیا تمنا اس کی؟ کہ میں نے جو نبیوں کی طرف بلایا، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ ان کی بات، اس کا اتنا ہی عمل تھا، اس نے وہ ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اس نے اپنی قوم کو نبیوں کی طرف متوجہ کیا، اس کا اتنا ہی عمل ہے اور کوئی عمل نہیں ہے اس کا۔ پھر وہ قوم نے مار دیا، وہ شہید ہو گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ اللہ نے اسے اپنے مکرم، اپنے معزز مکرم مقدس بندوں کے ساتھ اس کو شامل کر دیا، اس کے اتنے اس کام پر، اس کے اس کام پر۔ تو اب اس کی تمنا کہ یا اللہ تو نے جو مجھے دیا میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا تاکہ وہ بھی ایمان لے آتے، کہ میں جو ایمان لایا اس پر، اور میں نے جو دعوت دی، دعوت کیا دعوت؟ دعوت کو تو کسے بولتے ہمارے یہاں؟ دعوت کا تو ڈلیاں ہی، ہاں بڑے بڑے ڈلیاں۔ دعوت کا تو ڈلیاں لڑک تھی۔ ہماری زبان میں دعوت کا تو ڈلیاں، اور دین کی زبان میں دعوت کسے بولتے؟ بلانا۔ دعوت کہتے ہیں بلانا، اسی لیے اذان کو دعوت کہتے ہیں۔ اذان کو کیا بولتے ہیں؟ دعوت کا تو کیا بلا رہی سو؟ کون بلا رہی سو؟ موزن صاحب کس کی طرف بلا رہی سو؟ اللہ کے گھر کو، اس لیے اس کو کہتے ہیں دعوت۔ تو دعوت کہتے ہیں اللہ کی طرف بلانا۔ ہر ایک کی طرف بلانے کو دعوت نہیں بولتے، کس کی طرف بلانا؟ تو میں نے جو اللہ کی طرف بلایا میری قوم کو کہ دیکھو ان کی بات سنو، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کی سننا، اللہ کی بات سننا ہے، اس پر جو مجھے اللہ نے دیا، کاش ایسی کہتا وہ شہید ایسے کہتا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، یا لیت، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ مجھے کیا ملا، مجھے اللہ نے کیا دیا۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، قال یا لیت قومی، قال یا لیت قومی، کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا۔
اللہ میاں میری تمنا مجھے پھر دنیا میں بھیج دے, جا کے پوری قوم کو کہہ کے آؤں گا کہ دیکھو میں نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, اس پر اللہ نے مجھے کیا دیا, تم بھی ایمان لاؤ. تو اللہ نے کہا تجھے تو نہیں بھیجوں گا لیکن تیری بات پہنچا دوں گا. تو کتوں کو پہنچائے گا, لیکن میں پہنچاؤں گا, قیامت تک آنے والوں کو میں تیری بات پہنچا دوں گا. تو میرے بھائیوں, میں کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کتنی دی ہے؟ مختصر. کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو مختصر ہے, اس کا احساس موت پہ ہوگا لیکن اس کا احساس کوئی فائدہ نہیں ہے, وقت ہاتھ سے نکل گیا. اس احساس کو دنیا میں دلانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے کہ لوگوں دنیا سے دھوکہ مت کھاؤ, اس سے دھوکہ مت کھاؤ, یہ اچھے اچھوں کو دھوکہ دے دیتی ہے. بڑے بڑے عقل مند اس کے دھوکے میں آئے, بڑے بڑے عقل مند دھوکے میں آ گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دھوکے کا سامان ہے. تمہاری دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا سامان کسے کہتے ہیں؟ دھوکے کا سامان کہتے ہیں کیا سمجھے تھے حقیقت ہے, اور جب کام پڑا, ضرورت پڑی, تب پتا چلا کہ یہ حقیقت نہیں تھی, دھوکہ تھا. اس کی مثال سمجھنے کے لیے بتاؤں, مثال بولو نا کو, سمجھنے کے لیے مثال. املی کی فصل, آم کی فصل لے لے جا کو منڈی میں ڈال کو, پیسے لے لے کو آئے. اور کیا فصل ہوتی ہے تمہارے یہاں؟ آم کی, املی کی, پھلیاں کی. وہ جا کو کیا کر کو آئے؟ منڈی میں ڈال کو آئے. وہ فصل کے پیسے ملے نا, اس میں ذرے 90 نوٹاں تھے, 1000 کے کڑے کڑک. ذرے نوٹاں کیسے تھے؟ کڑے کڑک کہتے گئے. وہ لاکھ کو کیا کرے, الماری میں چھپا کو جتن رکھے. بولتی کولار میں جتن کر کو بولتے ہیں صاحب, نہیں بولتے جتن. جتن کا تو کیسا, حفاظت سے الماری میں رکھ ڈالے. کبھی بھی کام پڑیا سو ٹیمپو یہ پیسے اسے خرچہ کرنا نہیں. کبھی بھی بہت کام یم پڑ گا, کیا تی بھی سخت ضرورت اگش ٹیمپو یہ پیسے کام آتی. ذرے اسے رکھ کو چھوڑنا. جتن کیسا رکھنا؟ بہت دن ہو گئے. ایک دن کیا ہوا گا تو گھر میں سالے سالیاں سب آ گئے مہمان. کون کون ہے؟ جورو کے رشتہ دار. آدمی جورو کے رشتہ داراں کی قدر بہت کرتا ہے, باوا کے رشتہ داراں کی ہوتی نہیں کرتا. تو گھر والے بولے جاؤ جی, جا کو ذرا گوشت لاؤ, ذرا آٹا بھی لاؤ, ذرا روٹیاں پکانا, ذرا میٹھا بھی پکانا, دوستاں کو ہی سو ذرا کیا لاؤ, کھوا بھی, شکر بھی لاؤ. اب دیکھے تو پیسے سب خرچہ ہوگی. کیا ابھی پیسے سب, اب پھر فصل آئی تو اتنا پھر پیسے آتے سو. اب کون سے ہی بولو, کون سے ہی بولا, وہ جتن نہیں ہوا. اسے توڑانے دل نہیں ہوتا. جو رگو بولے کیسا تی بھی ایڈجسٹ کرو جی, ذرا دیکھیں گے کیا تی بھی کر کو ایڈجسٹ کر کو ہے, اس میں کیا تی بھی ایڈجسٹ کرو کہ انہوں بولے تمہیں جا کو چولہے میں ایڈجسٹ کرو کہ وہاں جا کے دے گا تو کیا بھی نہیں ہے. اب کیا کرنا, عزت جاتی ہے نہیں, وہ بھی ساس کے گھر میں چلی جاتی ہے عزت. اس کے واسطے کیا کرے, دل گھٹ
کر کو کیا کرے؟ بولو کیا کرے؟ اس میں سے ایک نوٹ کاڑے، کاڑ کو بڑا دل گھٹ کر کو گئے جاتے ٹائم پر جورو بولے جتن جتن مر جا رہی، 3 روز سے بچہ بیمار ہے نا جی، دوا لاؤ گے تو دوا لائی نہیں نا جی، بخار میں جل رہا ہے پام بچہ، دوا لاؤ گے تو ہندے ہندے ذرا ایڈجسٹ کرو گے تھی کیا بولتی؟ مر جا رہی، نوٹ توڑانے تمہارا دل ہوتا نہیں، آواز توڑانا کیسا بھی، جاؤ پہلے بچے کی دوا بھی لاؤ کر کو، وہ بھی تھی ہے۔ سیدھا جا کو میڈیکل شاپ کو گئے، جا کو اسے بولے دوا دے، پہلے دوا لے لیں گے، پام بچہ 3 روز سے بخار ہے نا، آج رحم آیا سو بخار ہے نا بچے کو کر کو، جا کو میڈیکل شاپ میں دوا لے لیے، دوا لے کو اسے 1000 روپے دیے، انہیں بولا حضرت آج کل بے پارا نہیں یہ اتنا چلر میرے پاس ہے کہاں ہے چلر 1000 روپے کا؟ وہ دیکھو وہاں سامنے وہ بینک ہی نہیں، دیکھو وہاں سامنے، وہاں جا کو لے لے کا جو میں اکیلا آدمی چلر لانے جانے بھی دکان چھوڑ کو ہوتا نہیں، برابر اتنا بول رہا ہے سو پاپو نے کہاں چھوڑ کو دکان جائیں گا، جان دے میں جا کو لے لے کا تم کو وہاں بینک کو گئے، جا کو بولے دیکھو بھائی وہ میڈیکل شاپ کو گیا، بچے کی ملتی ہے گی، کھوا ملتا ہے گی، گوشت ملتا ہے گی، دوا ملتی ہے گی، یہ 1000 روپے میں کیا ملتا ہے؟ بولو بھائی کیا ملتا ہے؟ سمجھے کیا تھے؟ کیا سمجھے تھے؟ سب ملتا ہے گھر کو سمجھے تھے، پورے کام اس میں ہو جاتی، سمجھے تھے کام آئے گا، ضرورت پہ کام آئیں گا، وقت پڑیا تو وقت پڑیا تو کہتے وقت پڑیا تو کام آئیں گا کر کو سمجھے تھے۔ انہیں کیا کریا؟ گلا کیا جی پانی نہیں اس جگہ لیا، گلا کاٹ ڈالے نا جی، کہتے نہیں ویسا انہیں گلا کاٹ ڈالا، ملتا کچھ بھی نہیں، پھنس گئے۔ اب جواب دینا تجھے کہاں سے آیا سو یہ، اب وہ کہاں سے لیا اسے بولے تو نہ مانتا میں دیا سو کر کو دیا نا انہیں، اس کا بولا کہ مانتا انہیں میں دیا سو کر کو، جی جاؤ جی تو میں کہاں جی آئی سو کب جی آئی سو میرے پاس، آپ کو کتنے سال ہو جاؤ جی، اب پھنس گئے۔ سمجھے تھے کام آئے گا، الٹا اس کو کہتے ہیں دھوکے کا سامان، کہ سمجھے تھے انہیں کیا کریا دھوکہ دے۔ اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ نوٹ جعلی ہے انہیں لیتا اسے، اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو لیتا، کیا سمجھ کو لیا؟ اصلی کیا نکلیا؟ نقلی کیا سمجھ کو لیا؟ وقت پہ تبھی تو جتن رکھا، کبتی بھی وقت پہ کام آتا ہے، وقت پہ کیا کریا؟ گلا کاٹ ڈالا۔ کیسی پریشانی میں پھنس گئے، پھنسے نہیں پھنسے؟ اس کو کہتے ہیں دھوکہ۔ اللہ کہتے ہیں جس دنیا کو تم سمجھ رہے ہو کام آئے گی، وہ تمہارے کام نہیں آئے گی، وقت پہ دھوکہ دے دے گی۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے کہ تم دنیا میں کس لیے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو۔ نبیوں نے آ کے سمجھایا کہ تم دنیا میں عیش کرنے نہیں آئے، مزے کرنے نہیں آئے، عیش کرنے نہیں آئے۔ عیش کرنے والوں کو دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ، ان کا دھوکہ موت پہ کھلے گا۔ ان کو دیکھ کے جب قارون کی سواری نکلتی تھی، جب قارون اپنے کر و فر کے ساتھ نکلتا تھا تو دیکھ دیکھ کے لوگ کہتے کیا نصیب دار ہے، بڑا نصیب دار ہے، کاش اللہ نے ہم کو بھی ایسا بنایا ہوتا جیسا اسے بنایا ہے۔ انہیں بھی دھوکہ کھایا، انہوں بھی، لیکن جب وہ اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دستے لگا تو وہی لوگ جو کہتے تھے کہ کیسا نصیب دار ہے، وہ کہنے لگے کہ اچھا ہوا ہمیں بھی ایسے نہیں ہوئے، ہمیں بھی اس کے سر کے ہو کر رہتے تو آج ہم بھی زمین میں دس جاتے۔ یہ قرآن میں بیان ہے اللہ کا۔ تو اللہ پاک نے پھر دنیا میں کیوں بھیجا، کیوں آئے دنیا میں، بھیجا کیوں ہے؟ میں نہیں پوچھ رہا ہوں، اللہ پوچھتے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم دنیا میں بغیر مقصد کے آئے ہو، تمہارے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ میں نے تمہیں بغیر مقصد کے دنیا میں بھیجا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اور تمہارا خیال ہے تم میرے پاس آنے والے نہیں ہو؟ نہیں،
میں نے بھیجا ہے, میں واپس بلاؤں گا اور واپس بلا کے پوچھوں گا جس کام کے لیے گئے تھے وہ کر کے آئے نہیں آئے. اسی کا نام حساب کا دن ہے, اسی کا نام حساب کا دن ہے. تو اللہ نے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں عیش کرنے آئے ہیں, اللہ نے کہے کے لیے بھیجا ہے. آدمی کہیں جاتا ہے اسے معلوم ہے کہاں جا رہا ہے. اب گاواں گاواں بستیاں بستیاں سے تمہیں سب آئی نا, کہاں کو ہنسو بولو بھائی, کہیں کو ہنسو معلوم نا, کیا تمہیں ڈاؤٹ ہے؟ کہاں کو ہنسو, کیا تمہیں ڈاؤٹ ہے؟ چنتامنی سے, سیناس پور سے, کہاں کہاں سے, بنگار پیٹ, کہاں کہاں سے کی آئی نا, کہاں کو ہنسو بولو, کہیں کو, کیا تمہیں ڈاؤٹ ہے؟ ایک دن کیسے آئی معلوم, کہاں آئی, کہیں کوئی دنیا میں آئی, کہیں کوئی سوال نہیں ہے. ایک دن کیسے چیلور کو آئے تو معلوم کہیں کوئی, اجتماع کوئی سو حضرت, تو دنیا میں کہیں کو آئی. یہ پوچھنا کہ نہیں پوچھنا؟ ایک آدمی چیلور سے بنگلور جا رہا ہے. کہاں سے جا رہا ہے؟ بنگلور کو جا رہا ہے. بس میں بیٹھا ہے. بس میں بیٹھتے نا انہوں کیا کرتے گا تو ادھر والے سے باتیں کرتے, ادھر والے سے باتیں کرتے نہیں. کیا کرنا حضرت, 4 گھنٹے چپ کے مک کے پیسے کا بیٹھ رہے, ہوتا نہیں. کیا تھی ان سے بات کرنا, کیا تھی کرتے کہ نہیں کرتے, کرتی. تو اسے بازو والے کو پوچھے, ఏమండి ఏడపోతా ఉండారండి మీరు ఊరికి, బరాబరి తెలుగు మే ఎట్లు పోతా ఉండారండి, ఏడపోతా ఉండారండి कर को पूछे. तो उन्हें सिर को हाथ लगा के बोलिया, నేను ఏడపోతా ఉండానో నాకే తెలీదు कहा. उसके बारे में क्या ख्याल है बोलो, बोलो भाई. उन्हें पागलिश न है, कहां बा जा रहा है तो मैं कहां जा रहा हूं कि मंजेश मालूम नहीं करता उन्हें. अब एक पूछे से पूछे और क्या तिप पूछे जा, उसे और क्या तिप पूछे जा, क्या भी पूछे सर का नहीं है इस दीवाना. कांति रख डालिया तो एक थपक डालिया तो भड़ करके मार डालिया तो. अब क्या करना जरा बोलो, उसे क्या भी बात कर सका नहीं है. अब इधर वाले से बात करना, इधर की सीट पर बैठा ना, उससे भी बात करनी है. जरा दम नहीं मिले को सांस इसले को ఏమండి మీరు ఆడిపోతా ఉండారండి, తెలుగు आता है तुम ना, ఏమండి మీరు ఆడిపోతా ఉండారండి. कहता होने वाला నేను బెంగళూరు పోతా ఉండాను. अब जरा तसल्ली हुई, कम से कम एक तिबी इससे तिबी बात करे जैसा है. जरा खुद के बाद फिर पूछे, जरा खुद के बाद फिर पूछे, ఎందుకు పోతా ఉండారు, ఎందుకు పోతా ఉండారు కదా, कहीं को जा रही हैं तो क्या भी काम है ना बेंगलुरु में, चुपके तो नहीं जा रही ना, क्या भी बेचने जा रही हैं, खरीदने जा रही, नहीं कांति भी डॉक्टर को दिखाने जा रही, नहीं किसकी भी शादी में जा रही, नहीं कौन सी मर गई उसकी मैयत में जा रही, कुछ तो है ना, चुपके तो नहीं जा रही ना. तो ये ఎందుకు పోతా ఉండారండి तो उन्हें बोलता है నేను ఎందుకు పోతా ఉన్నానో నాకే తెలియదు कहता है. अब उन्हें क्या बोलो, उन्हें आधा ठीक है. तो एक सवाल बराबर बोलिया ना, कहां जा रहा है तो बराबर बोलिया बेंगलुरु जा रहा हूं. तो कहीं को जा रहा है तो मंजेश मालूम नहीं मैं कहीं को जा रहा हूं कहता है. या अल्लाह मुकद्दर से कैसिया के बीच में सीट मिली है, मुकद्दर से कैसिया के बीच में सीट मिली है. एक को मालूम नहीं कहां जा रहा है, दूसरे को मालूम नहीं कहीं को जा रहा है, एक पूरा दूसरा 50% है. कांति भी बस खड़को, पूरी बस में से कौन भी एक जना नीचे उतरिया तो सीट खाली करिया तो सबसे पहला काम क्या करना बोलो, बोलो भाई सीट बदली करना. पीछे की सीट रही तो भी चलता है कि उठा दली तो भी चलता है कि चलता है. ये दोनों के बीच में न को इनके बीच में सफर करना खतरे से
کون کب کیا کرتا ہے کہ معلوم نہیں. ان کے بیچ میں نکو. برابر بات. کیا تم غلطی بول رہا ہوں. ایک آدمی بنگلور جا رہا ہے 4 گھنٹے کا سفر. کتنے دن کا راستے جا رہا ہے؟ 2-4 دن, ہفتہ 2 ہفتے. چند گھنٹے کا سفر, چند دن کا سفر. ایک بولتا ہے کہاں جا رہا ہوں معلوم نہیں, دوسرا بولتا ہے کہیں کو جا رہا ہوں معلوم نہیں. ہمیں فیصلہ کراتے ہیں دونوں بھی پاگلاں. ان کے ساتھ سفر بھی کرنا نکو. بھائیو تھوڑی دیر کے لیے غور کرو کہ ہم دنیا میں آئے ہیں کتنے دن کے واسطے آئیں؟ برساں گزارنے آئیں. کتنے گزارنے آئیں؟ برساں. کتنے گزر گئے سب کو معلوم. کتنے باقی ہیں کسی کو معلوم نہیں. کبھی ہم نے سوچا دنیا میں ہم کیوں آئے؟ ارے انہیں بنگلور جا رہا ہے کہیں کو, تم کہاں جا رہا ہوں معلوم نہیں. تو بولتی ہوں پاگل ہی نگر کو, ہمیں دنیا میں ہی کہیں کو آگے کر کو ہم نے معلوم نہیں نا. کبھی ہمیں پوچھے اپنے آپ سے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ انہیں کہیں کو بنگلور جا رہا کہتا انہیں مجھے معلوم نہیں. تو بولتی ہوں پاگل ہی نگر کو, ہمیں دنیا میں کہیں کو نگر کو کبھی آج تک کبھی سوچے کبھی. اور ہمارا سفر چل رہا ہے, زندگی کا سفر. زندگی گزر رہی ہے, سفر چل رہا ہے. روزانہ سورج نکلتا ہے, ڈوبتا ہے, تاریخ بدل جاتی ہے. اس کے بعد مہینہ بدل جاتا ہے. اب 2 دن کتنے دن, 2 دن میں فیبروری جا کو, دوسرا مہینہ جا کو تیسرا آ جاتا ہے. ذرا دن گئے تو سال بدل جاتا ہے. سورج نکل رہا ہے, ڈوب رہا ہے, تاریخ بدل رہی ہے. مہینے گزر رہے ہیں, کیلنڈر کے ورقاں پلٹا رہی ہیں. سال گزر رہا ہے, ایک اتار کو دوسرا چڑھا رہی ہیں. ہمیں کہاں جا رہی ہیں؟ زندگی کا سفر ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ یہاں کیا کرنے آئے تھے, کیا کر رہے ہیں, کیوں آئے تھے, کیا کرنے آئے تھے, کیا کر رہے ہیں؟ اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے کہ دنیا میں بغیر مقصد کے نہیں آئے ہو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے موت حیات پیدا کی ہے, میں بھیجتا ہوں, میں واپس بلاتا ہوں. کس لیے؟ اللہ کہتے ہیں تمہارے امتحان کے لیے. تو ہم امتحان دینے آئے ہیں, دنیا میں امتحان دینے آئے ہیں. یوں ہی نہیں آئے, بغیر مقصد کے نہیں آئے ہیں, امتحان دینے آئے ہیں. امتحان کیا ہے؟ کیا امتحان ہے؟ امتحان یہ ہے کہ کون اب دنیا میں کون کیسے جیتا ہے. دنیا میں کون کیسے جیتا ہے, کون کیا کرتا ہے. جینے کے 2 راستے. ایک راستہ اپنی مرضی سے جیئیں گے. مرضی, ہماری مرضی حضرت. مرضی جو ہے نا وہ بہت بڑا مرض ہے. مرض بولے تو روگ. تو ایک راستہ مرضی سے جیئیں گے. دنیا جیسے جی رہی ہے ہم بھی ویسے جیئیں گے. دنیا کو دیکھ کے جیئیں گے, دنیا والے جیسے جی رہے ہیں ہم بھی ویسے جیئیں گے. زمانہ کیسے زندگی گزار رہا ہے ہم بھی ویسے زندگی گزاریں گے. ایک راستہ. دوسرا راستہ یہ ہے کہ نہیں, ہم نے اپنے مالک اور مولا کے ساتھ ایک عہد کیا ہے. عہد, ہم نے مالک اور مولا کے ساتھ ایک عہد و قرار کیا ہے. وہ کیا عہد و قرار ہے؟ کہ تو ہمارا مالک ہے, ہم تیرے بندے. پہلے دن ہم نے یہ عہد و قرار کیا. پہلے دن دنیا میں جب ہم آئے ہیں سب سے پہلے ہمارے کان میں یہی آواز پڑی ہے. کیا آواز پڑی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوتے کیا کرتے بھائی؟ ایک کان میں اذان دیتے, ایک کان میں اقامت پڑھتے. اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے اور آپ نے اپنے پیارے نواسے امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر حضور نے ان کے ایک کان میں اذان پڑھی, دوسرے کان میں اقامت پڑھی. اس وقت سے مسلمان کے گھر میں رواج ہے کہ جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے بولو جی؟
تو ہمارے کان میں سب سے پہلی آواز کیا پڑی ہے؟ ہمارے کان میں کیا پڑی آواز؟ کہ تو مسلمان کا بچہ ہے. تو کس کے گھر میں پیدا ہوا ہے؟ تیری زندگی گزارنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ ہے راستہ تیری زندگی گزارنے کا. کس کو بڑا سمجھ کے زندگی گزار؟ کس کو بڑا سمجھ کے؟ اللہ اکبر. سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کون سے راستے سے اللہ کامیاب کرے گا؟ اشہد ان محمد. یہ ہمارا پہلے دن کا سبق ہے. یہ ہمارا، بولو بھائی، پہلے دن کا سبق ہے. جب دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمارے پہلے دن ہمیں پہلا سبق یہ دیا گیا ہے. یہ ہمارے پہلے دن کا پہلا سبق ہے. اور اس پہلے دن کے پہلے سبق کو روزانہ 5 مرتبہ یاد دلاتے ہیں اذان دے کر کہ دیکھ پہلے دن کا پہلا سبق بھول مت بھول. تیرے زندگی گزارنے کا یہ راستہ ہے، طریقہ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے کرنے سے ہوگا. وہ کامیاب کرے کوئی ناکام کر نہیں سکتا، وہ ناکام کرے کوئی کامیاب. ان کے کامیاب کرنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد. ہم نے اپنے بھائی اس کو چھوڑ دو یار، ضرورت نہیں ہے، سب پریشان ہو رہے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہمارا یہ پہلے دن کا سبق ہے کہ تجھے دنیا میں زندگی ایسے گزارنا ہے. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، بندے اللہ کے، محمد رسول اللہ امتی، رسول اللہ کے، بندے اللہ کے، امتی، حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں مسلمان؟ ڈلیاں کھانے والے کو. کتنے ڈلیاں لڑکایا اتنا بڑا مسلمان. ایک جنے بولے نہیں حضرت، بڑے کا کھایا تو بڑا مسلمان کہتے ہیں. بڑے کا کھایا تو بڑا مسلمان کہتے ہیں. وہ کی بھائی ہوگا تو حضرت غیرہ کھاتے نہیں، اس کے واسطے ہمیں بڑے کا کھا کو بڑے مسلمان بنتے. اس کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس نے اپنے مالک و مولا کے ساتھ ایک عہد و قرار کیا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، تو میرا مالک ہے، میں تیرا. میں وہ نہیں کروں گا جو دنیا کر رہی ہے. میں نہیں دیکھوں گا میرا جی کیا چاہتا ہے، میں نہیں دیکھوں گا دنیا کیا چاہتی ہے، میں نہیں دیکھوں گا زمانہ کدھر جا رہا ہے، میں نہیں دیکھوں گا دنیا والے کدھر جا رہے ہیں. میں دیکھوں گا کہ تو کدھر جانے کو کہتا ہے. میں نہیں دیکھوں گا میرا جی کیا چاہتا ہے، میں دیکھوں گا تو کیا چاہتا ہے. میں نہیں دیکھوں گا دنیا والے کدھر جاتے ہیں، میں دیکھوں گا تو کہاں جانے کو کہتا ہے. جو نفس کے پیچھے چلے وہ نفس کا بندہ، جو زمانے کے پیچھے چلے وہ زمانے کا بندہ، جو حالات کو پیچھے چلے وہ حالات کا بندہ، جو دنیا کے پیچھے چلے وہ دنیا کا بندہ، جو نفس کے پیچھے چلے وہ نفس کا بندہ. ہم کس کے بندے؟ بولو بھائی. کیوں ذرا بولنے جیسے شک نہیں سو. کس کے بندے؟ ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے، زمانہ کیا چاہتا ہے، انسان دنیا کدھر جا رہی ہے. ہم دنیا والوں کو دیکھ کے نہیں زندگی گزاریں گے. ہم دیکھیں گے ہمارا مالک کیا چاہتا ہے. اور ہم امتی ہیں رسول اللہ کے. ہم دیکھیں گے ہمارے رسول نے کیا بتایا ہے. پیارے رسول نے ہمیں زندگی کا ہر کام بتایا، کوئی چیز چھوڑی نہیں کہ جس میں ہماری رہبری نہیں کی. جیسے نماز، تھوڑی دیر کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں گے نا، پڑھیں گے نا بھائی. کیا نیت کرتے ہیں؟ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھتا ہوں واسطے منہ طرف. اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ تابع امام کے. اب تابع امام کے بول کو اللہ اکبر کر کو رکعت باندھ لینے کے بعد ہماری کوئی چیز آزاد نہیں ہے.
کسی چیز میں ہم آزاد کسی چیز میں نہیں ہے، نہ دیکھنے میں، نہ بولنے میں. رکعت باندھ لے کو ادھر سے کون آ رہا ہے، ادھر سے کون آ رہا ہے، پیچھے کون آ رہا ہے، دیکھے جا. کون کی بہت پرانا دوست 2 سال ہو گئے کہاں کی سعودی عرب کو کی، دبئی کو کی، چلے گاتا کہتے ہمیں آ کو نماز میں کھڑی، انہیں بھی آ کو رکعت بننے کو انہیں کھڑگا. ارے السلام علیکم، کہاں جی مر گئے تھے، 2 سال ہو گئے نا جی، دیکھو تم نا کرے جا کیوں. پابندی ہے، پابندی، آزادی نہیں ہے. آزادی بربادی، آزادی بربادی. آزادی جانوروں کا راستہ، جانور آزاد ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. جانور کے لیے کوئی حلال حرام نہیں، اس کے لیے کوئی جائز ناجائز نہیں، کچھ بھی اس کے واسطے جائز بھی نہیں، ناجائز بھی نہیں، حلال بھی نہیں، وہ ہر چیز میں آزاد، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں. تو آزادی کس کا راستہ؟ جانوروں کا راستہ. کل قیامت میں اللہ کسی جانور سے نہیں پوچھے گا کہ جب تجھے بھوک لگی تو تو نے جو گھاس کھائی تھی تیرے مالک کے کھیت کی تھی کہ دوسرے کے کھیت کی تھی. مالک کے کھیت میں جا کو منہ ماریا کی، دوسرے کے جا کو منہ مار دلیا کی. جب تجھے شہوت کی آگ لگی تو تو نے کس سے شہوت کی آگ بجھائی، وہ کون تھی؟ جانور سے سوال نہیں، یہ سوال کس سے ہے؟ انسان کو اللہ نے پابند بنایا، اس کا مرتبہ بڑھایا پابند بنا کر. اور اگر یہ جانور بن جائے تو اللہ کہتے ہیں یہ جانوروں سے بھی گرا ہوا ہے. تو نماز مسلمان کی زندگی کی ٹریننگ نماز میں ہے. ٹریننگ دیتے نہیں، ٹریننگ، مسلمان کی ٹریننگ نماز ہے. کھڑے ہیں سجدے کی جگہ دیکھو، رکوع میں گئے ہیں پیروں کو دیکھو، بیٹھے ہیں گود میں دیکھو. تمہاری آنکھ بھی آزاد نہیں، اور یہاں تک کہ تمہارے خیالات بھی آزاد نہیں. کوئی ادھر ادھر کا خیال آ گیا فوراً ختم کرو اسے. 2 بھی 2 4، 4 بھی 4 8، 8 بھی 8 16، بڑا کنٹینیو کرنے جاؤنوں کو وہاں ختم کرو. آ جاتا ہے لیکن اسے آگے لے کو جاؤنوں کو. کتنی بڑی ٹریننگ ہے مسلمان کی. ایک اللہ اکبر پر پورا مجمع حرکت کرتا ہے، پورا مجمع. ایک اللہ اکبر پر رکوع میں جاتے ہیں، دوسرے اللہ اکبر پر سجدے میں جاتے ہیں. پھر اللہ اکبر بولے تو اٹھ کو بیٹھتی ہیں، پھر اللہ اکبر بولے تو اٹھ کو کھڑتی. امام صاحب بولتے نہیں سب رکوع میں جاؤ جی، جی آپ سجدے میں جاؤ جی، اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ جی، اللہ اکبر، بیٹھو جی اٹھ کا، اللہ اکبر، اٹھو جی اٹھ کا. ٹریننگ ہے مسلمان کی زندگی ہے، زندگی. تو بھائیو 4 رکعت نماز میں کس کے پابند؟ کس کے؟ امام کے. اللہ اکبر کہہ کے رکوع باندھنے سے لے کر تکبیر باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک آزادی نہیں ہے، ختم، آزادی ختم، اب پابندی ہے. تو جس طرح 2 رکعت 4 رکعت نماز میں امام کے پابند، پوری زندگی میں کس کے پابند؟ نبی کے پابند. جیسے نماز میں امام کے پابند، زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کس کے تابع؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع. اور ہمارا امام بھی آزاد نہیں ہے، ہمارا امام بھی، امام صاحب آزاد ہیں، امام بھی آزاد نہیں. امام تابع اللہ کے حکم کے، ہم تابع امام کے، ہم امام کے تابع، امام اللہ کے حکم کے تابع. ہم امام کے تابع، امام اللہ کے حکم کے تابع. تو جس طرح نماز میں امام کے تابع، پوری زندگی میں نبی کے تابع. نبی کے، اللہ کا حکم نبی نے بتایا، امام اللہ کے حکم کے تابع، ہم امام کے تابع نماز میں. اور پوری زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کس کے تابع؟ خوشی میں ان کے تابع، غم میں ان کے تابع. ہر چیز میں ہم ان کا راستہ دیکھیں گے. راستہ انہوں نے کیا راستہ بتایا، ہم ان کا راستہ دیکھیں گے. تو امام کے تابع ہے، اس کا نام ہے مقتدی. امام کے تابع ہے، اس کا نام ہے
मुख्तदी नबी के ताबे है, उसका नाम है उम्मती. जो इमाम के ताबे वो मुख्तदी, जो नबी के ताबे वो, बोलो भाई, इमाम के ताबे मुख्तदी, नबी के ताबे उम्मती. नमाज में इमाम के ताबे, जिंदगी में बोलो भाई, हाँ, दुनिया में नबी के ताबे, क़यामत में उनके झंडे के नीचे, और इंशाअल्लाह जन्नत में उनके पीछे. जिंदगी गुजारो उनके ताबे, क़यामत में उनके झंडे के नीचे, जन्नत में उनके पीछे. यही है तबलीग, यही तबलीग है. और क्या तबलीग है? हमारे घर से कहती हुई नहीं, हमारे जब से निकाल रही कहती भी नहीं. तबलीग यही है कि जिंदगी में आ जाओ नबी के ताबे, क़यामत में हो जाओ उनके झंडे के नीचे, और जन्नत में चले जाओ उनके पीछे. लेकिन उसके लिए जिंदगी में उनके ताबे बनो, ताबे. आजादी छोड़ो, उनकी ताबेदारी सीखो. यह जिंदगी सीखना है. जो इस जिंदगी को सीखने के लिए निकलता है, हदीस में आता है, उसके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछा देते हैं. जो हुजूर का तरीका सीखने के लिए दुनिया में निकलता है, जो हुजूर की जिंदगी सीखने के लिए निकलता है, फरिश्ते उसके पैरों के नीचे. कौन थी भी घर में बड़े मेहमान आ गए, क्या करती खाली ना घड़ी कर को अलमार में रखी ना, सब निकाल को, है सब बिछाओ. वो कौन थी भी और दिन आए तो वो क्या बोलते थे, रेड कारपेट बिछाती थे. क्या बिछाती? रेड कारपेट. साढ़े आसो वो भी कहते हैं, मुत को ही की उसके ऊपर कहते हैं, मूत ही की, वो जाकर बिठाते कहते हैं. यहां कौन बिछाती? बोलो भाई, फरिश्ते पर बिछाते हैं. जो हुजूर का तरीका सीखने के लिए निकलता है, हुजूर का तरीका सीखने के लिए. जमाता में क्या, किसका तरीका सीखने निकलते सो? किसका तरीका सीखने निकलते सो? फरिश्ते पर बिछाते हैं. एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जाके मिलता है, गश्त करते ना, क्या करते सो? क्या वो गश्त का? तो एक मुसलमान से जाकर दूसरा मुसलमान मिलता सो अल्लाह के लिए. हदीस में आता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अल्लाह के लिए मिलता है, अल्लाह दोनों के गुनाह माफ करते हैं, दोनों को क़यामत में अर्श का, ये शामियाने का साया कितना अच्छा है, धूप अच्छी है कि ये अच्छा है? तो अर्श का साया कैसा रहेगा अबे क़यामत में? ये है तबलीग. और क्या तबलीग है? हुजूर का रास्ता सीखने के लिए निकलना, हुजूर का तरीका सीखने के लिए निकलना. फरिश्ते पर बिछा रहे हैं. जा के अपने भाइयों को बुलाना, आओ भाई, तुम्हें हमें सब मिलकर हुजूर का तरीका सीखेंगे, तुम्हें हमें सब मिलकर हुजूर के तरीके पर चलेंगे, तुम्हें हमें सब मिलकर इंशाअल्लाह कल क़यामत में हुजूर के पीछे जन्नत में चले जाएंगे. आओ जी घर को बुलाना. इसका नाम है गश्त. इसका नाम है गश्त. घर घर की मुलाकात. फिर क्या और कहीं गुजारी सो. इसके लिए कहते हैं भाइयों, वक्त निकालो. इसके लिए वक्त निकालो. इसके लिए अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे तो 3 हिस्से करो. कितने हिस्से करो? 2 हिस्से दुनिया को दो, बीवी को, बच्चा को, जरूरतों को, कारोबार को, सबको कहते दे डालो. ये हिस्सा किसे दो? अल्लाह के रास्ते में निकलो. खुद दीन सीखो, खुद हुजूर के तरीके पे आओ, उसे सीखो, उसे जिंदगी में लाओ. जा के घर जाके, गांव जाको, गलियां जाओ, घरा जाओ, गलियां जाओ, खेड़े पाड़े जाओ. जो अल्लाह के दीन के लिए गांव जाएगा, कल क़यामत में अल्लाह कहेगा कि ये मेरा वो बंदा है जो मेरे बंदों को मुझसे मिलाने के लिए गलियां जाता था, गाँव. तो उसके लिए कहते भाई वक्त निकालो. मदीने के 6 सहाबा आए हज में. कहते आए? कहां से आए? मदीने से. कहते आए? हज में आकर मीना में हुजूर के हाथ पर ईमान कबूल करे. अगले साल जाकर वो 6 बाराकू लाए.
پہلے کتنے آئے؟ اس کے بعد کتنے آئے؟ 12. یہ 12 آ کر مدینے سے حج میں آ کر مینا میں مسجد خیف کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے. کہتے ہیں یہ پہلی جماعت تھی مدینے سے آئی. یہ پہلی جماعت تھی کہاں سے آئی؟ انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد حضور سے یہ کہا اے اللہ کے رسول، ہمیں دین سکھانے کے لیے اور ہمارے جو لوگ دین میں نہیں آئے ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے، اور جو دین میں آ گئے ان کو دین پڑھانے سکھانے کے لیے آپ ہم کو کوئی آدمی دیجیے. مومن کی نیت پر بھی اللہ دیتا ہے. مومن کی نیت بھی نہیں خالی جاتی اللہ کے ہاں. کتنی بڑی اللہ کے ہاں قدر ہے اس کی، ہمیں ناقدرے. نیت پر ایک پورا کرو تو 10. چلے کی نیت کرے چلے کا ثواب، پورا کرے تو سال کا. 3 دن کی نیت کرے تو 3 دن کا، پورا کرے تو مہینے کا. 2.5 گھنٹے کی نیت کرے تو 2.5 گھنٹے کا ثواب، پورا کرے تو نیت پر بھی دیتا ہے اللہ. اس لیے شیطان جڑ کاٹتا ہے، اسے معلوم ہے، سب معلوم ہے اسے. وہ جڑ کاٹتا ہے کہ یہ بیٹھے گا تو ارادہ کرے گا، ارادہ کرے تو کتنا اللہ اس کو بڑھا دے گا. اس لیے اس کی جڑ کاٹو، اسے اٹھا کے لے جاؤ، پانی پینے لے جاؤ، گرمی ہو رہی ہے کو لے جاؤ، کیا ایک بہانے سے پیشاب آ رہا ہے کو لے جاؤ. گرمی برداشت کریں گے، قیامت کی گرمی میں اللہ بچائے گا. پیاس برداشت کریں گے، اللہ حوض کوثر پر حضور کے ہاتھوں جام کوثر پلائے گا. تو بیٹھیں گے کہ جائیں گے بھائی؟ پیچھے والے بولو بیٹھتے کہ جاتے ہیں؟ سب بیٹھیں گے انشاءاللہ. اب میں ایک ایک تعلقے والوں کو اٹھاتا ہوں. وہ تعلقے والے وہ تعلقے کی جگہ دیکھ لو، بعد میں ایک ساتھ سب اٹھ کو ان کی جگہ پہ جاؤ. پہلے سب جگہ دیکھ لو، اس کے بعد انہوں اٹھ کو ان کی جگہ جاؤ. وہاں پیچھے کونے میں کون نہیں ذرا دکھاؤ مجھے صاحب.